مائرہ ناشتے کی میز پر منہاج کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا بلیک ڈریس پینٹ اور سکائی بلو شرٹ پہنے بازو پر کوٹ ڈالے ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ صبح بخیر مان۔ صبح بخیر، انہوں نے بھی جواب دیا۔ منہاج کے آگے فریش جوس رکھتے ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، منہاج مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ جس کے لیے آپ اتنی تمید باندھ رہی ہے، مگر تم وعدہ کرو کہ تم میری بات مانو گے۔ مام پلیز اب سسپینس نہ پھیلیں اور پلیز بتا بھی دے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سیرت سے شادی کر لو واٹ مان۔ اس نے حیران نظروں سے دیکھا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے۔ وہ کم سے کم مجھ سے 10-12 سال تو چھوٹی ہوگی، جسے میں آج تک گڑیا کہتے آیا ہوں۔ اسی سے شادی کرنا ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تم کہیں خاندان میں پھیلی اس کی تصویروں کو لے کر تو نہیں اس کے کردار کی وجہ سے مشکوک ہو؟ میری بات سنو، وہ ایسی لڑکی بالکل نہیں ہے۔ یہ ضرور ظہیر کا ہی کچھ کیا دھرا ہے۔ وہ بولے، نہیں مام، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ میں اسے اس کے بچپن جانتا ہوں، وہ ایسا کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میرے دل میں اس کے کردار کو کہ کوئی شک نہیں۔ تو پھر میں بات کروں اسحاق بھائی سے؟ انہوں نے پوچھا۔ مام پلیز، مجھے ہاسپٹل سے دیر ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ منہاج نے چیئر پر رکھا اور اپنا کوٹ اٹھایا۔ منہاج، یہ میری دلینہ خواہش ہے، تم اسے پورا کرو گے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اب مام، آپ کی یہ جذباتی بلیک میلن، جیسے آپ کو ٹھیک لگے وہی کیجیے۔ اس نے ان کی بات مانتے ہوئے ہار مان لی۔ سیرت آج 3 دنوں بعد یونیورسٹی آئی تھی، سب سے ملی، مگر منت اسے کہیں نہیں دکھی۔ منت کہاں ہے؟ الف جی نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ بھی 3 دنوں سے یونیورسٹی ہی نہیں آ رہی۔ سیرت نے کہا، تم میں سے کسی نے اسے کال کی؟ سیرت نے پوچھا۔ میں نے کی تھی کال، مگر فون سوئچ آف تھا، الیف نے کہا۔ سیرت پریشان ہو گئی، کیونکہ صرف وہی منت کے ماضی کے بارے میں جانتی تھی۔ کہیں اس کے قبیلے والوں کو تو اس کے بارے نہیں پتا چل گیا اور وہ اسے زبردستی نہ لے گئے۔ اس نے سوچا، ہم سب یونیورسٹی آف ہوتے ہی گرلز ہاسٹل میں جا کر اس کا پتہ کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو، الیف نے کہا، کہ وہ بیمار نہ ہو، ہمیں اس کی خبر لینی چاہیے۔ وہ سب اسی بات پر غور کر رہے تھے کہ ریسا آ کر ان کے قریب بیٹھ گیا اور ہاتھ میں نیل کٹر لیے الیف کی طرف بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کے نیل کٹ کرنے لگا۔ سب نے اس کی حرکت پر غور کیا، مگر خاموش رہے۔ وہ اپنا کام مکمل کرتے وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا تھا؟ حسان بولا، تم نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیسے دھڑلے سے وہ سب کے سامنے ایسا کر کے گیا ہے؟ حسان نے اسے ڈانٹا۔ دل تو کر رہا تھا اس سائی کو کم توڑ دو، پلیز اسے کچھ مت کہنا۔ الیف بولی، دراصل اسے لمبے ناخن پسند نہیں، اس نے مجھے کاٹنے کو کہا تھا، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی، اس لیے اس نے رسے میں شہید۔ ایسا کیا ہو؟ تم دونوں بھی اپنے نیل کٹ کر لو، الیف نے سیمل اور سیرت کو کہا۔ تم اس کی رابداریاں اپنے تک ہی محدود رکھو، ہم پر اس کی سن نہ لاگو کرو۔ سیمل بولی، ویسے تم دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوئی؟ سیرت نے پوچھا۔ وہ عیسیٰ نے فیس بک پر مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی، میں نے ایکسیپٹ کر لی، بس تب سے ہی۔ الیف نے انہیں بتایا، میں عیسیٰ کے بارے میں سب پتہ کرتا ہوں کہ وہ کیسا لڑکا ہے۔ حسام نے کہا، اور پھر سب کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ یونیورسٹی ٹائم ختم ہوتے ہی الیف اس کے پاس گئی۔ سنو عیسیٰ، تم ذرا حسام سے بچ کے رہنا، وہ تمہارے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی فضول بات نہ کرنا۔ الیف نے اسے کہا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس گروپ کی جان چھوڑ دو جب تک تم ان کے ساتھ رہو گی، یہ سب تو ہوتا رہے گا۔ وہ ہمارے پرسنل معاملے بولنے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ ہارون، جو الیف کو منت کے ہر جانے کے لیے بلانے آیا تھا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر وہ وہیں سے واپس آیا اور حسام سے کہا، تم عیسیٰ کے بارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لو، وہ کیا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے؟ تم ان دونوں کے درمیان میں مت آؤ۔ جسے اپنی زندگی کی خود پرواہ نہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ حسام نے کہا۔ ہارون نے اسے ساری بات بتائی۔ سیرت الیف سیمل تینوں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے بستر پر کمفرٹر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ ان تینوں نے اسے مشترکہ سلام کیا۔ منت یون سب کو سامنے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔
دروازہ نہ کھوا تو منت نے دروازے کی جانب دیکھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ پزوردگی سے بستر پر بم شکل اٹھ کر بیٹھی، جسم میں ابھی بھی شدید درد تھا۔ سیرل آئیلاف اور سیرت نے منت کو یوں بغیر حجاب کے پہلی بار دیکھا۔ تم بلوچ ہو؟ آئیلاف نے اس کی تھوڑی پر بنے کٹ اور اس پر بنے 3 سبز بل دیکھ کر پوچھا۔ اس نے راہسپی سے سر اسباق میں ہلایا۔ ہماری سہیلی اتنی پیاری ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا، سیرل بولی، اسی لیے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ حسان ہارون اور اذان باہر ہے، تمہاری اجازت کے طلبگار ہو۔ انہیں پتا ہے کہ تم پردہ کرتی ہو، اس لیے وہ بغیر اجازت اندر نہیں ڈالے، سیرت نے کہا۔ منت نے سر پر اڑا ہوا دوپٹہ ہی اپنے ناک تک رکھ کر اپنا چہرہ چھپایا تو سیمل نے ان سب کو اندر بلایا۔ انہوں نے آ کر اس کا حال دریافت کیا۔ وہ اس کے لیے کچھ فروٹس لائے تھے۔ کیا ہوا؟ سیرت نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ تمہیں تو تیز بخار ہے، تم نے دوا لی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اب وہ ان سب کو کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کیسے مشکل چلتے ہوئے ہاسٹل کے کمرے تک پہنچی تھی، تو دوا کیسے لیتی؟ منت نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے سیرت کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر اس سے پوچھا، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مجھے تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ بس منت کے اتنا پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے سامنے اپنا کب سے کیا ضبط کھو بیٹھی اور آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بنے لگے۔ سب سیرت کو یوں روتا دیکھ کر پریشان ہوئے۔ کیا ہوا بتاؤ بھی، سیرت آئیلاف نے کہا۔ سیرت نے اس دن مہندی کے واقعے سے لے کر ظہیر کی طرف سے بھیجی گئی تصویروں کے بارے میں سب بتایا۔ تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، نہ تم اس کی بے عزتی کرتی نہ وہ تم سے بدلہ لیتا، سیمل نے سیرت کو کہا۔ جب تمہیں کوئی غیر مرد ہاتھ لگائے تو تم کیا خاموش رہو گی؟ سیرت نے اس کی بات پر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم بیمار کی خبر لینے آئے ہیں، نہ کہ اسے اپنی ٹینشن دے کر مزید پریشان کرنے، اذان بولا۔ ہارون نے سیب کاٹ کر اس کے سامنے رکھے، چلے آپ ہی اب جلدی سے اس فنش کرو۔ ہارون کے آپ ہی کہنے پر منت نے اسے گھور کر دیکھا تو سب ہنسنے لگے۔ اس نے فون کرتے ہی اسے کہا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جس کلب میں ہمارا مال ہے اس پر ریڈ ہونے والی ہے۔ یو باسٹرڈ، تم مجھے فون کر کے اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ یہی وقت اگر تم وہاں سے اپنا مال سمیٹنے میں لگاؤ تو بچ جاؤ گے۔ میرا کروڑوں کا مال اگر پکڑا گیا تو تجھے میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ اس پر دھاڑا۔ اس کے ماتحت پپو اپنے باقی کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور ایک تھیلا لیے وہاں موجود سب لوگوں سے کہا، جو بھی مال ہے جلدی اس میں ڈالو۔ پاؤڈر کی صورت میں کوکین، ہیروئن کے پیکٹس سب اس میں ڈالے، افیم، بندون اور ٹریکولائز سب اس میں ڈالا۔ انہوں نے آئس کے لیے استعمال کیے جانے والے ہفتے وہاں موجود کیبن میں چھپائے۔ اس عمل کو کرنے میں کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ پولیس اندر داخل ہوئی۔ انہوں میں سے ایک نے وہ تھیلا لیے کھڑکی سے جمپ لگائی تو نیچے کھڑے ٹرک میں کودا جس میں بھوسا بھرا تھا اور وہ تیزی سے مال بچائے وہاں سے نکل گئے۔ سانپ کے زہر کو وینم کہا جاتا ہے۔ وینم اس طرح ری ایکٹ نہیں کرتا جیسے زہر کرتا ہے۔ جب تک اس میں خون کی ملاوٹ نہ ہو وینم اثر نہیں کرتا۔ سانپ کے کاٹنے سے اس کا زہر ہمارے خون میں پہنچتا ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے زہریلا بن جاتا ہے، لیکن اگر وینم کو ہم پی لیں تو بچ جائیں گے۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھنا لازم ہے کہ ان میں کوئی زخم نہ ہو۔ ٹھوکرا سانپ سے اپنی زبان پر ڈسوانا یہ دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین نشہ ہے۔ اپنی زبان پر کٹوانے سے جسم 1 گھنٹے کے لیے اسن پڑ جاتا، پھر سرور آنے لگتا اور سکون کی نیند آنے لگتی، مگر آج یہ نشہ کرنے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو اسپی سبز گہری آنکھیں دکھائی دیتے، کھولتا تو بھی منت بستر پر لیٹے لائٹ بند کیے سونے کی کوشش میں تھی، مگر جسم سے اٹھتا درد اسے سونے ہی نہ دے رہا تھا۔ زخم ابھی بھی مندمل نہیں ہوئے تھے۔ اچانک کھڑکی میں سے ایک دیو قامت ہیرا نظر آیا جس نے منہ چھپانے کے لیے بے خوبی پہن رکھی تھی۔ اس نے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ بس اس نے اتنا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ وہ جو بھی تھا اس کے قریب بستر پر بیٹھا، اس کے چہرے پر پڑا کمفرٹر اس نے پیشانی سے ذرا نیچے ناک تک کیا کہ وہ اس کی آنکھیں دیکھ سکے۔ اس کے بند آنکھیں مگر لرزتے آرز اس کے جاگنے کا پتہ دے رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے قریب گئے اس کی پیشانی تک آئے بال چھوئے بغیر پھونک سے پیچھے کیے۔ منت کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحوں بعد جب اسے کمرے میں اپنے آس پاس کسی کے نہ ہونے کا احساس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولے۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے قلب سے اٹھتی نیت کبھی بھی کمرے میں پھیلی نہیں تھی۔